السلام علیکم ناظرین، مفتی عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب سے آج ہم کویسچن کریں گے، اکثر لوگوں پر جادو جنات کا مسئلہ ہوتا ہے یا نہیں بھی ہوتا، تو وہ یہ سن کر خوف زیادہ ہو جاتے ہیں، اس سے بچنے کا اور اس کی حقیقت کیا ہے، آج مفتی صاحب سوچیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترمہ ویس بھائی، جادو جنات کا جو خوف ہے نا، یہ ایک فطرتی طور پہ لوگوں کے اندر سما دیا گیا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے اچھی اور سب سے اعلیٰ اور بہترین مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ میں نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو سب سے اعلیٰ اور اچھی مخلوق پیدا کیا، اور ملائکہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے سجدہ کروایا انسان کے لیے۔ تو یہ جو جنات کا یا جادو کا جو خوف ہے، یہ ایک اصل میں اس کی ایک وجہ ہے کہ یہ غیر مری چیز ہے، یعنی کہ نظر آنے والی چیز نہیں، اور جو چیز نظر نہ آتی ہو نا اس کا خوف زیادہ ہوتا ہے، جو چیز سامنے نظر آتی ہے اس کا خوف کم ہوتا ہے۔ تو اب ایک ہوا بنا دیا گیا ہے، شیطان نے ایک ایسا ذہن بنا دیا گیا ہے کہ جادو کے حوالے سے، شیاطین کے حوالے سے، کہ لوگ اس سے خائف ہوتے ہیں، حالانکہ اس سے خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ ایک فطرتی بات ہے۔ جب آدمی جادو سے، شیاطین سے زیادہ ڈرتا ہے تو شیطان اس کے اوپر زیادہ حملہ کرتا ہے، اور جب انسان اس کے سامنے اکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے اوپر عمل کرتا ہے، تو یہ جادو شیاطین سے اس کو پھر خوف نہیں آتا۔ ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ وہی بندہ خوف کھاتا ہوگا کہ جس کا ایمان کمزور ہے۔ جس کا ایمان مضبوط ہے وہ کبھی خوف نہیں کہے گا۔ اس کی میں مثال آپ کو صحیح بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز پڑھا رہا تھا تو میرے سامنے بے ایمان شیطان آ گیا، تو میں نے اس کو نماز کے دوران ہی پکڑ لیا، اور اس کو میں نے پکڑ لیا تو میرا دل کرتا تھا اس کو میں پکڑ کے باندھوں تاکہ سارے اس کو دیکھ لیں، لیکن پھر مجھے ایک دعا یاد آئی میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کو۔ انہوں نے کہا تھا یا اللہ، جو مجھے تو نے حکومت دی ہے یہ بات میں کسی کو نہ دینا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے اس بھائی کی دعا کی لاج رکھتے ہوئے میں نے اس شیطان کو چھوڑ دیا۔ یعنی کہ وہ آپ کو ڈرا رہا تھا، وہ آپ کو دھمکا رہا تھا، وہ آپ کے سامنے آ رہا تھا، تو آپ نے اس کو پکڑ لیا۔ تو اگر کوئی عام آدمی ہوتا تو یقیناً شیطان سے ڈر جاتا، خوف کھاتا کہ جی یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ حالانکہ، اور میں آپ کو نا لمبی بات نہ کروں، میں آپ کو اپنا ذاتی واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک دفعہ سفر تھا، کہیں رات کا میں سفر کر رہا تھا، اکیلا تھا، تو راستے میں مجھے ایسی نا خوفناک شکلیں، صورتیں نظر آئیں، بڑے بڑے سر، بڑے بڑے دانت، بڑے بڑے بال۔ تو ایک دفعہ دیکھ کے خوف تو محسوس ہوا کہ جنگل کے اندر، اور پھر اس قسم کی شکل ڈراؤنی سی، خوف تو محسوس ہوا، لیکن اس کے بعد میں نے الحمدللہ اذکار شروع کر دیے تو وہ خوف بالکل جاتا رہا۔ اس کے بعد محسوس ہی نہیں ہوا کہ کسی چیز کا کوئی خوف یا ڈر ہے۔ اس کے بعد اچھا وہ جو شکلیں تھیں وہ بھی غائب ہو گئیں۔ تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اذکار کرتے ہیں اور اپنا ایمان مضبوط کر لیتے ہیں تو پھر کبھی بھی خوف آپ کے قریب نہیں آئے گا، اور ہمیشہ خوف، جتنا آپ ڈریں گے نا اتنا ہی زیادہ آپ کے اوپر خوف طاری ہوتا رہے گا۔ ایک چھوٹی سی ایک اور مثال دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے کتے کو مارنے کا حکم دیا، اور آپ نے کیوں کہا؟ آپ نے کہا یہ شیطان ہے، اس کو تم مارو، اس کو مارنے کا حکم دیا۔ تو کبھی تجربہ کر کے دیکھیں، لوگوں نے تجربہ کیا بھی ہوگا کہ کتا جو نا، اگر آپ اس کے آگے بھاگ پڑیں گے نا وہ آپ کے پیچھے بھاگے گا، وہ آپ کو کاٹنے کی کوشش کرے گا۔ جب آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے نا تو وہ وہیں سے واپس ہو جائے گا، تھوڑا سا بھونکے گا، پھر واپس ہو جائے گا، چونکہ آپ نے فرمایا کہ یہ کتا جو نا یہ شیطان ہے۔ تو بالکل یہی کیفیت ہے، یہ جو شیطان ہے، یہ جو جادو ہے، چونکہ شیطانی عمل ہے، جب آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے کہ جی میں کھڑا ہوں، جو کر سکتے ہو کر لو، اللہ کے فضل و کرم سے مجھے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن جب ذہن کے اندر یہ خوف بیٹھ جائے نا، اصل میں اس میں نفسیاتی دباؤ زیادہ ہوتا ہے اور جسمانی بیماری کم ہوتی ہے۔
جیسے ڈاکٹر جو نا وہ نفسیات کے جو ہمارا وہ کہتے ہیں کہ نفسیات کو تم صحیح کر لو، تو جب انسان کے ذہن کے اوپر یہ نفسیاتی جو دباؤ ہے نا یہ ختم ہو جائے گا تو جادو سے، جنات سے کوئی کسی قسم کا ڈر نہیں آئے گا۔ تو اس لیے گزارش یہی ہے بھائیوں سے بھی، سب بھائیوں سے بھی، کہ ذکر اذکار اپنے مکمل اور نفسیاتی طور پہ کبھی بھی ان چیزوں کے نیچے دبنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے سب سے ذرا اونچا مقام دیا ہے، مجھے اللہ نے شان دی ہے۔ یہ ساری مخلوقات اللہ نے فرمایا کہ الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، الذی خلق لکم، اللہ نے کہا جو چیز بھی میں نے پیدا کی ہے وہ ساری تمہارے لیے پیدا کی ہے، یعنی ہر چیز ہمارے تابع ہے، ہر چیز ہماری مطیع ہے۔ تو اس لیے جب ہمارے ذہن کے اوپر یہ چیز بیٹھ جائے گی نا کہ ہم سب سے ہیوی مخلوق ہیں اور ساری چیز ہماری تابع ہے، ہماری فرما بردار ہے، اللہ نے ہمارے کنٹرول میں دی ہے، تو پھر انشاءاللہ کبھی ڈر نہیں بیٹھے گا۔ تو سامعین سے بھی، بھائیوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ ان چیزوں کا نفسیات پہ کبھی بھی دباؤ نہ پڑنے دیں، بلکہ اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھیں، تو انشاءاللہ کبھی بھی جادو اور جنات کا ڈر قریب نہیں آئے گا۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے۔